اجرن ہو گیا؟ اجرن ہو گیا کیونکہ جج صاحب مصروف ہیں، تو میں بلکہ بھول جاتی ہوں کہ کس ایف آئی آر یا کون سی بیل کے لیے پیشی تھی آج 7 کا بعد 26 آج نومبر۔ پری ریس میں بیلز کی حد تک بتا دیتا ہوں، آپا کی پری ریس بیل تھی آج، اس میں اگلی ڈیٹ پڑ گئی 8 اگست، لیگل ٹیم موجود تھی، ہم پیش ہوئے، تو دیگر مصروفیات کی وجہ سے کورٹ کی اب اگلی ڈیٹ ہماری پڑ گئی 8 اگست۔ آپا تو آج بھی پیش ہوئی، یہ تیار تھی، یہ تو بلکہ ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ پروسیڈ کریں، تو کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی اس میں سمپل یہ بات ہے کہ اگلی ڈیٹ پڑ گئی 8 اگست، باقی بات ہماری جو لیگل ٹیم ہے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو اس کے لیے وہ کیا ہوتے ہیں آرگیومنٹس نہ کریں، کیونکہ آج کل انصاف کا جو نظام جیسے چل رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جیل بھیجنا۔ تو میں نے کہا تو کوئی بات نہیں، یہ انصاف کے نظام کا امتحان ہے، ہمارا تو نہیں ہے، ہم تو تیار ہیں جیل میں جانا، جیل میں چلے جائیں، آپ آرگیومنٹس کریں۔ اگر ان کا خیال ہے کہ انہوں نے ہر حربے استعمال کرنے ہیں جیل میں بھیجنے کے لیے، تو یہ ہمارا امتحان تو نہیں ہے نا، یہ تو ہماری عدلیہ کا امتحان ہے، تو اگر وہ جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دیں، لیکن وہ جج صاحب آج مصروف تھے، نہیں تو ہم تو آرگیومنٹس کروا دیتے۔ تو اب اجرن ہو گیا، میں کہنا 8 تاریخ تک، اور پھر کسی اور کیس میں بلا لیں گے، پھر ہم لاہور کسی اور کیس میں چلے جائیں گے، لیکن فکر نہ کریں، جہاں یہ بلائیں گے ہم پیش ہو جائیں گے۔ کئیوں نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر اور ایف آئی آریں ہوئیں گی، آپ عملی بیل لے لیں جا کے پشاور، تو میں نے کہا نہیں، اب اور نہیں ہم نے کوئی بیل لے گئی، یہ تو یہاں تو یہ چل رہی ہے یہ کافی ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر 20 اور کیس بنا دیتے ہیں، کبھی آپ ایک میں بیل لیتے ہیں، یہ 10 اور کیسز میں نام نکل آتا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر انہوں نے جیل بھیجنا، جیسے عمران خان کہتے ہیں جیل سے تو نہیں ہم ڈر رہے، ہم تو صرف کیونکہ ہم کیسز عمران خان کے بھی مینیج کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں جیل کا فکر ہوتی ہے کہ اگر ہم جیل چلے جائیں تو پیچھے کوارڈینیشن ہے، کیسز ہیں، کافی کچھ دیکھنا ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے کیسز ہیں، سپریم کورٹ کے کیسز ہیں عمران خان کے، یہ ٹرائل کورٹس میں کیسز ہیں، تو اگر یہ ہمیں کنسرن نہ ہو تو ہمیں جیل سے کیا ہوا ہے؟ عمران خان 2 سال جیل بیٹھ سکتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے ہم تو خوشی سے جیل چلے جائیں تاکہ ہم ان کا ساتھ دے سکیں جو قید تنہائی کے اندر ہے۔ میڈم 5 اگست بالکل قریب ہے، اس کے حوالے سے خان صاحب نے ایک تاریخ کا اعلان کیا ہوا ہے، اس کی کتنی تیاریاں آپ کی؟ دیکھیں 5 اگست تو ایک تاریخ ہے جس میں عمران خان کو 2 سال قید میں ہو جائیں گے، قید تنہائی میں، لیکن تحریک کا مطلب جو بتا چکے ہیں کہ تحریک چلنی ہے، تحریک کا ایک تاریخ ہے 5 تاریخ، لیکن تحریک تو نہیں ختم تو نہیں ہو رہی، وہ تو ابھی شروع ہے، شروعات ہیں تحریک کے، اور عمران خان کہتے ہیں یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کو اپنی آزادی نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ جو اس تحریک میں نہیں حصہ لے رہے وہ اتنا ہی جرم کر رہے ہیں جتنا وہ لوگ جو اس ملک میں ظلم کر رہے ہیں اور جنہوں نے رول آف لا تباہ کیا۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ تحریک اور آزادی ایک دن کی نہیں ہوتی، عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ آخرکار اس آزادی کے لیے عمران خان 2 سال قید تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنا تھوڑا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ عمران خان اپنی آزادی کے لیے تو نہیں بیٹھے، وہ اپنی رول آف لا کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ سب اور ہم سب اس کا شکار ہو سکتے ہیں جو اس وقت نظام ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو سرحدی علاقے ہیں، جو ہمارا ٹرائبل ایریا ہے، اس کے اندر اس وقت اتنا جو ظلم شروع کرنے لگے، وہ لوگ امن مارچ کر رہے تھے، وہ لوگ امن مارچ اس لیے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ آپریشن یہاں پہ کریں، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اتنے سالوں میں، تو یہ کہاں سے یہ پیدا کر لیتے ہیں دہشت گرد؟ پاکستان کوئی اب وہ والی قوم تو نہیں ہے جہاں پہ آپ پروپیگنڈا کریں اور ہمیں سمجھنا ہے۔ اب ہم سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ نہ افغانستان کی جنگ کو ہم نے 50 سال بہانہ بنایا اور کہا کہ وہاں سے آ رہے ہیں دہشت گرد، افغانستان تو ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے، وہاں پہ تو کوئی مسئلے نہیں ہیں، تو آپ آج کہاں سے یہ پیدا کر کے دے رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسلمان بھائی افغانستان سے ہی آ رہے ہیں، کیا اب ہم یہ چیزیں نہیں سمجھتے؟ وہ دلیر قوم ہے،
افغانی دلیر قوم ہے. 2 سپر پاورز کو ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ان کا دین بھی مضبوط ہے, ان کا اپنا ایمان بھی پختہ ہے. انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے اپنی آزادی کے لیے. وہ پاکستان میں آ کے کیوں دہشت گردی کریں گے؟ اس لیے یہ جو آپریشن ہے یہ بڑا مشکوک ہے. ہم اس کے ساتھ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم یاد رکھیں کہ میں پاکستانی بات کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ میں عمران خان کا پیغام دے رہی ہوں. میں صرف پاکستانی ہوتے یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ظلم ہے, آپ ہیلی کاپٹروں سے اپنے بے گناہ بچوں اور عورتوں اور بزرگوں کو نہیں مارتے ہیں. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ آپ یہ اس قسم کے آپریشن نہ ان علاقوں میں کریں, مت اپنے بچوں کو ماریں. آپ یہاں پہ جو عمران خان نے کل کہا ہے کہ جو آپریشن یہ ہو رہا ہے, عمران خان کا پیغام میں پھر سے دہرا دیتی ہوں. انہوں نے کہا یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے, کیونکہ وہاں ایک ہی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, وہ کے پی کے اندر ہے, اور اس کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور ان کو لوگوں کو ان کے خلاف کرنے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. اور یہ ظلم ہے بے گناہ بچوں پہ, بے گناہ بزرگوں پہ جو کل شہید ہوئے ہیں. اس لیے آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں پاکستانی ہوتے ہوئے کہ یہ آپریشن بند کر دیں, اپنے لوگوں پہ نہ ظلم کریں.